محمد و آل محمد صلوات. العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى فلا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں علی علی. ارے علی ہے کیا ذرا مجھ سے بھی تو سن. کر الف صلاح انسان علی پیسے کامل برہان علی پیسے تطہیر کی جان علی پیسے سکلین کی شان علی مقدور علی تقدیر علی پیسے حق کی تصویر علی کیسے ختم الجنات علی اور خالق کا شاکار علی شہزادہ حسن و جمال علی کیسے نابر حلال علی واحد کی قسم واجب کی علی آپ کو سننے نہیں آئے ہیں لوگ. آپ ذرا بیٹھ جائیے. بہت دیر ہو گئی. بیٹھ جائیے. عزیزان محترم، میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ پروردگار نے اگرچہ بہت سی کتابیں اتاری لیکن کسی کتاب کے الفاظ کو معجزہ بنا کر نہیں اتارا. توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل
اللہ کی کتاب ہے. لیکن اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ توریت کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، زبور کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. یہ نہیں ہے. واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کے معجزہ ہونے پر خود قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس کا جواب بنا کے لاؤ. عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ توریت پڑھنا چاہیں، آج یہ گفتگو سن 2004 کی ہے، اگر آپ توریت پڑھنا چاہیں تو آپ کو آپ کی زبان میں توریت کا نسخہ مل جائے گا، آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ زبور پڑھنا چاہیں تو آپ کی زبان میں زبور مل جائے گی. اگر آپ انجیل پڑھنا چاہیں تو دنیا کی ساری مشہور زبانوں میں انجیل کا ترجمہ موجود ہے، وہ مل جائے گا. بھائی عجیب بات ہے، توریت، زبور، انجیل تمہیں دنیا کی مختلف زبانوں میں ملیں گے ان کے ترجمے. لیکن اگر آپ یہ مطالبہ کریں کہ بھائی جس زبان میں نازل ہوئی تھی ہم تو اس زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اصلی زبور کہیں نہیں ہے، اصلی توریت کہیں نہیں ہے، اصلی انجیل کہیں نہیں ہے. سب ترجمے ملیں گے، اصل کہیں نہیں ملے گی، اصل غائب ہو گئی. تو جو شریعتیں منسوخ ہونے والی تھیں ان شریعتوں کی کتابوں کے اصل الفاظ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. لیکن جس شریعت کو قیامت تک جانا تھا اس کا ترجمہ بھی محفوظ ہے، اس کی اصل بھی محفوظ ہے. دیکھ رہے ہو نا، یعنی میں چیلنج کر رہا ہوں، عبرانی میں اگر انجیل نازل ہوئی تو آج عبرانی میں انجیل کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے. انگریزی میں مل جائے گا، فارسی میں ملے گا، عربی میں ملے گا، اردو میں ملے گا. یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کے ایک ایک لفظ کو پروردگار نے اپنی حفاظت کے دائرے میں رکھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہیں جس نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. منزل تمہید ہے، منزل تمہید ہے. اور بہت تیزی کے ساتھ مجھے اس منزل تمہید سے آگے بڑھنا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت صرف لفظوں کی نہیں، حفاظت معنی کی بھی ہے. صرف لفظوں کی حفاظت نہیں ہوگی، حفاظت معنی کی بھی ہوگی. تو اب اس مرحلے پر رک جاؤ. پروردگار نے آواز دی سورہ نحل میں، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. ذرا قرآن کی صفتیں سنتے جاؤ، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا. تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے. ہدی، یہ کتاب ہدایت ہے. رحمۃ، یہ کتاب رحمت ہے. بشریٰ، یہ کتاب خوشخبری ہے. للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے. اب رک جاؤ. تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے. اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کا اتنا بڑا دعویٰ کہ اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے، مجھے دکھلاؤ کہ مغرب کی 3 رکعتیں کہاں لکھی ہیں. بھائی سوال ہے نا کہ جب کہہ رہا ہے کہ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے، تو تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی قرآن کا دعویٰ اگر صحیح ہے تو مغرب کی 3 رکعتیں کہاں لکھی ہیں؟ بھائی بات کل اتنی ہے کہ لکھی تو ہے مگر تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے. میں نوجوان دوستوں کے جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھوں، اس لیے کہ یہ تو سلسلے فکر ہے اور مسلسل گفتگو آگے بڑھے گی. میں جامن کے درخت کی ایک گٹھلی، اس کا ایک بیج، اس کا تخم اپنے ہتھیلی پہ رکھوں اور اس کے اندر میں کہوں کہ مجھے پورا درخت نظر آ رہا ہے، تو تم انکار کرو گے؟
بھائی بہت توجہ رہے. نہیں میں لفظ بدل دوں. بھائی میں نے جامن کی گٹھلی رکھی اور رکھنے کے بعد کہا اس میں پورا درخت ہے, پورا درخت ہے. تو دیکھنے میں تو گٹھلی نظر آ رہی ہے, پورا درخت تو ہے نہیں, لیکن جب نکلے گا تو پورا درخت نظر آ جائے گا. بھائی سنتے چلو, سنتے چلو. دیکھو خط فکر ہے اور اس خط فکر پر بہت تیزی کے ساتھ تمہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو تبیانہ لکل شیء, اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. ایک مقام پہ کہنے لگا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. ہم نے یہ کتاب اتنی مضبوط بنائی ہے کہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہے, توجہ رکھنا, لیکن بڑے نازک مرحلوں سے گزار رہا ہوں, اگر کوئی حملہ کرنا چاہے تو نہ قرآن پر سامنے سے حملہ ہو سکتا ہے, نہ قرآن پر پس پشت سے حملہ ہو سکتا ہے. یعنی اتنی مضبوط ایسا قہرا ہے یہ قرآن مجید کہ نہ اس پر تم سامنے سے حملہ کر سکتے ہو نہ پیچھے سے حملہ کر سکتے ہو. بھائی رک جاؤ, اسی لیے تو اللہ نے قرآن کو میزان ہدایت بنایا. دیکھنا بھائی, نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں, یہ جو داہنے بائیں سامنے بیٹھے میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں. دیکھو موضوع کے کچھ تقاضے ہیں اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے تو اب میرے ساتھ چلتے رہنا. بھائی قرآن ہے میزان ہدایت. بھائی رکے رہو, انہیں کے بڑے نازک مرحلے سے گزار رہا ہوں. قرآن ہے میزان ہدایت. اب اگر کبھی قرآن ہی پہ حملہ ہو جائے تو کیا ہو؟ دیکھ رہے ہو بات کو, قرآن ہے ہدایت کی میزان. اب اگر قرآن ہی پہ حملہ ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ تو یہ جملہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ اسے کہ قرآن تو کہہ چکا ہے کہ نہ آگے سے حملہ ہوگا نہ پیچھے سے حملہ ہوگا. تو قرآن پر حملہ کامیاب نہیں ہوگا, لیکن کرنے والے تو کریں گے نا. بھیا جملہ پہنچ گیا, جملہ پہنچ گیا. قرآن پر حملہ کامیاب ہو یا نہ ہو, جس کے مزاج میں ابلیسیت ہے وہ حملہ کرے گا یا نہیں. اب رسول پر حملہ کامیاب ہو یا نہ ہو, جس کے مزاج میں ابلیسیت ہے وہ رسول پہ حملہ کرے گا یا نہیں. یہ جملہ اتفاق سے آ گیا, اتفاق سے میری زبان پہ یہ جملہ آ گیا, جس کے مزاج میں ابلیسیت ہو. بھائی سمجھتے ہو ابلیسیت کیا ہے؟ بھائی سمجھتے ہو کہ ابلیسیت کیا ہے؟ سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 12ویں آیت ما منعک اللہ تسجد. بھائی یہ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کے ایک ایک لفظ کی طرف متوجہ رہیں. ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, میں نے تجھے امر کیا تھا. میں سننا, میں نے تجھے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے امر کیا تھا کہ سجدہ کر. میں نے تجھے امر کیا تھا سجدہ کر, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا پروردگار آدم تو مجھ سے کمتر ہے. بھائی اللہ بات کر رہا ہے اپنے امر کی, تو یہ آدم کو درمیان میں کہاں سے لے آیا؟ عجیب بات ہے یا نہیں؟ عجیب بات ہے. ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, میں نے تجھے امر کیا تھا, میں نے تجھے امر کیا تھا, تو نے اس امر کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ کہا میں بہتر ہوں اس سے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اللہ بات کر رہا ہے امر کی, ابلیس بات کر رہا ہے اپنی, تو جہاں بھی امر کو ہٹا کر اپنی بات کی جائے. عجیب ہے. عجیب.
شاہ بلند کا سلوہ. عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جہاں انسان امر سے ہٹا کر بات کو اپنے تک لے جائے وہاں ابلیسیت ہے. بھائی امر کیا ہے؟ اللہ. اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس. اللہ لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین. آگاہ ہو جاؤ کہ امر کا پورا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. امر میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے. کیا کمال کی آیت ہے. یہ آیتیں اگر ذہن میں محفوظ ہو گئیں تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہے. اللہ لہ الخلق والامر. آگاہ ہو جاؤ کہ خالق بھی وہی ہے، عامر بھی وہی ہے. یہ عامر کا لفظ تو تم جانتے ہو نا، اسی سے نکلا ہے عامریت. تو جب عامر وہ ہے تو کسی کو عامریت کا حق نہیں ہے. کسی کو عامریت کا حق نہیں ہے. تبارک اللہ رب العالمین. بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے. عامر اللہ کے کنٹرول میں. ارب آواز دی لو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جميعا. کیا کمال کی بات ہے. سنو گے گفتگو قرآن پہ جاری ہے نا. لو ان قرآن سیرت بہ الجبال. میں سننا، یہ وہ قرآن ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے. یہ وہ قرآن ہے اگر کنٹرول میں آ جائے. دیکھو کنٹرول میں آنے والی چیز نہیں ہے. اگر کنٹرول میں آ جائے تو اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور قطعت بہ الارض، یہ قرآن ہے، اس کے ذریعے زمین کے فاصلے کو تیزی کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے. اور کلم بہ الموتى، یہ قرآن ہے، اگر یہ تمہارے کنٹرول میں آ جائے تو اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے. بل للہ الامر جميعا. یہ قرآن امر ہے اور سارے امر اللہ کے لیے ہیں. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. میں اپنے سننے والوں کو کہاں لے کے آ گیا. لو ان قرآن سیرت بہ الجبال. اگر قرآن کی طاقت کسی کے ساتھ ہو وہ پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے، رات سے طے کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر کے بات کر سکتا ہے. اب مجھے پہاڑوں کے ہٹانے والے تو نہیں ملے لیکن عیسائی مل گئے جنہوں نے کہا یہ اگر پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں. بھائی عجیب بات ہے. تو سارے امر اللہ کے لیے. قرآن امر. سورہ شورى میں آواز دی. یہ سورہ حشر کی آیت تھی. سورہ شورى میں آواز دی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. حبیب تیرے اندر ہم نے اپنے امر کی پوری روح پھونک دی. جیسا امر قرآن ویسا امر محمد. نہیں بھائی بہت توجہ کے ساتھ یہ جملہ سننا. جیسا امر قرآن ویسا امر محمد. بھائی یہی تو میزان ہدایت ہے. اگر ایک طرف کلام الہی ہے تو دوسری طرف سنت محمد ہے. قرآن امر، سنت محمد امر. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے کہ جہاں میں لے آیا ہوں وہاں صرف ایک جملے میں فیصلہ ہوگا. امر الہی قرآن ہے، امر الہی سنت محمد ہے. اب جو بھی وارث قرآن ہو اور جو بھی وارث رسول ہو وہ صاحب الامر ہوگا یا نہیں؟ بھائی دیکھنا بڑے مشکل مراحل ہیں. جن مشکل مراحل میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. قرآن امر الہی، میرا نبی امر الہی، میرا نبی کا قول و عمل امر الہی. جو وارث ہو وہ صاحب امر ہو. بھائی آج سمجھ میں آیا کہ امر الہی کی مخالفت ہو یا صاحب الامر کی مخالفت ہو، اسی کا نام ابلیسیت ہے.
یہاں تک آ گئے ہو نا، تو اب میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں ایک مرحلے سے قریب کر دوں، اور ظاہر ہے کہ فکر کو آہستہ آہستہ انہی مراحل سے آگے بڑھ جانا ہے۔ قرآن امر، سنت رسول امر، جو امر سے بھٹکا ہے وہ ابلیس۔ ٹھیک، ایک جملہ میں نے کبھی کہا تھا اور اس جملے کو دوہرا کے آگے بڑھ جاؤں گا، اسی ممبر سے کہا تھا کہ میاں ابلیس جو ہے اس سے ہر انسان ڈرا ہوا ہے، ہر انسان۔ جانتا ہوں میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ 7 یا 8 سال پہلے میں نے جملہ کہا تھا، اور اس جملے کو دوہرا کر پھر میں ایک جملہ آگے اضافہ کروں گا۔ یہ نیشنل پارک کا مجمع، محترم مجمع، بہت بڑا مجمع، یہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ابلیس گمراہ نہ کر دے۔ میں ڈرے ہوئے ہو یا نہیں؟ اور اگر نہیں ڈرے ہوئے ہو، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، اگر نہیں ڈرے ہوئے ہو تو ڈرنا شروع کر دو، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے لا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، شیطان کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ بھائی توجہات مبذول رہے، تو اب نیشنل پارک کا مجمع ڈرا ہوا ہے کہ کس وقت کہاں کس موقع پہ گمراہ کر دے۔ اچھا، تو نیشنل پارک ہی والے ڈرے ہوئے ہیں، کھارا در والے ڈرے ہوئے نہیں ہیں، لی مارکیٹ والے ڈرے ہوئے نہیں ہیں؟ اچھا بھائی، تو ویسٹ کا پورا علاقہ کراچی کا، وہاں کوئی ڈرا ہوا نہیں ہے؟ نہیں بھائی، جہاں جہاں مسلمان ہے ڈرا ہوا ہے کہ ابلیس کہیں گمراہ نہ کر دے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو صرف کراچی میں نہیں بھائی، شہزاد پور والا بھی ڈرا ہوا ہے، حیدرآباد والا بھی ڈرا ہوا ہے۔ اچھا، تو بس شہزاد صوبے سے نہیں، کوئٹہ والا بھی مسلمان ڈرا ہوا ہے، پشاور والا مسلمان بھی ڈرا ہوا ہے۔ اچھا، تو سب پاکستان میں ڈرے ہوئے ہیں؟ نہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں ڈرے ہوئے ہیں۔ بھائی آگے یہاں تک آگے ہو نا، تو اب ایک جملہ تمہیں ہدیہ کروں گا، اور یہ جملہ اپنے ذہنوں میں گرا دے کے باندھ لینا۔ تو پوری دنیا میں گلوب پر جہاں جہاں مسلمان ہیں ڈرے ہوئے ابلیس سے کہ کہیں گمراہ نہ کر دے، ہر ایک بھائی کوئی 5000 10,000 ابلیس نہیں ہے، ابلیس ایک ہے، اور پورے گلوب پر ہر مسلمان ڈرا ہوا ہے کہ کہیں مجھے گمراہ نہ کر دے۔ تو یہ عجیب مسلمان ہے، ابلیس کو حاضر ناظر جانتا ہے، میرے محمد کو حاضر ناظر نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے نا، ہر ایک ڈرا ہوا ہے۔ اچھا، ماضی میں ڈرا ہوا تھا ابلیس سے ہر مسلمان، حال میں ڈرا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی چھوڑو، یہ ابلیس آدم سے پہلے کی مخلوق ہے یا نہیں؟ آدم سے بہت پہلے کی ہے، آدم کو آئے ہوئے 12-13 ہزار سال ہو گئے، تو مر کھپ گیا ہوگا کہیں۔ اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا برا بھائی کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ مر گیا ہوگا، کھپ گیا ہوگا، کہیں دفن ہو گیا ہوگا، کسی نے جلا دیا ہوگا۔ بھائی بہت سیدھی بات کر رہا ہوں، یہ آج تم ابلیس کو لے کے کہاں بیٹھ گئے ہو؟ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں۔ بھائی میں نے کہا کیسے زندہ رہے گا؟ کہنے لگے زندہ کیوں نہیں رہے گا؟ اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے۔ زندہ کیوں نہیں رہے گا؟ اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے۔ تو آپ کا اسلام بھی عجیب ہے، جو مرکز گمراہی ہو اسے تو اللہ زندہ رکھے، اور جو میزان ہدایت ہو عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جس مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ اچھا تو زندہ ہے، تم کہہ رہے ہو ہم مانے لیتے، یعنی عقیدہ تو ہمارا بھی یہی تھا، لیکن اتحاد کے لیے تمہاری بات کو رد نہیں کریں گے۔ ہے زندہ ہے، تو اب بتلاؤں بھائی، توجہ رکھنا خدا کی قسم، بتلاؤں کہ ابلیس کا فلسفہ کیا ہے۔ کیا کمال کی آیت ہے جو تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ حشر 59واں سورہ 16ویں آیت، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا۔ اذ قال للانسان اکفر، ابلیس کا طریقہ سنو۔ کبھی کبھی قرآن کو توجہ کے ساتھ
ترجمے سمیت پڑھ لیا کرو. تمہارے عقیدوں پر سیکل ہوگی. قرآن ہی تو میزان ہدایت ہے نا. میں نے 3 سال قبل اس ممبر سے جملہ کہا تھا اور نوجوان دوستوں سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو نکالو قرآن کی تلاوت کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے. خدا کی قسم یہ وہ کتاب ہے جو ماں سے زیادہ مامتا رکھتی ہے اور باپ سے زیادہ شفقت رکھتی ہے. سمجھ رہے ہو نا قرآن کو؟ اچھا بھائی تو سننا. 59واں سورہ 16ویں آیت, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. اذ قال للانسان اکفر, ابلیس انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا. دیکھو اب یہ میزان گمراہی تمہارے سامنے آ رہی ہے اور اس کے مقابلے پہ میزان ہدایت. ٹھیک ہے نا. اذ قال للانسان اکفر, ابلیس کہتا ہے انسان سے کہ کافر ہو جا. یہ اس کی گمراہی کا طریقہ بتلا رہا ہے پروردگار, کافر ہو جا. فلما کفر, جب انسان اس کے کہنے سے کافر ہو جاتا ہے, قال انی بریء منک, تو کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں. بھائی ابھی تو نے کافر بنایا ہے, اور جب میں کافر ہو گیا تو کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں. تو جو کافر بنا کے درمیان میں چھوڑ دے وہ ابلیس نہیں, جملہ بدلتا ہوں, جو کافر بنا کے درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہے گمراہی کی میزان, اور جو مسلمان بنا کے جنت لے جائے وہ ہے ہدایت کی میزان. یہ بات پہنچ گئی تم تک؟ بھائی میں نے ابھی تو آیت کا ایک ٹکڑا روکا ہوا ہے. اذ قال للانسان اکفر, ابلیس کا طریقہ جانتے ہو کیا ہے؟ بہکاتا ہے, کہتا ہے کافر بن جا. اب ڈائریکٹ منہ سے نہیں کہتا, وہ تو دل میں ڈالتا ہے نا, کہتا ہے کہ کافر بن جا. فلما کفر, اور جب انسان اس کے بہکانے میں آ کر کافر ہو جاتا ہے, قال انی بریء منک, تو ابلیس فوراً یہ کہہ کے بھاگ جاتا ہے کہ میں تو تجھ سے بیزار ہوں. سننا ابلیس کی پالیسی سننا, انی بریء منک, میں تجھ سے بیزار ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو ہر ڈرنے والے پہ بھی اعتبار نہ کرنا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب تم نے ابلیس کا مزاج دیکھا. بھائی یہی تو لانا تھا. اور میرے محترم سننے والے اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو فکر یہاں سے ذرا سی اور آگے بڑھ جائے گی. انی اخاف اللہ رب العالمین, گمراہ کیا, بہکایا, جب وہ بہک گیا کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں, بھاگ جا میرے پاس سے, ہٹ جا. یعنی خبردار کوئی ابلیس پر اعتبار نہ کرے. بھائی مرحب کو ابلیس ہی نے تو مروایا تھا. مشورہ دے کے بھیج دیا تھا, مشورہ دے کے بھیج. تو جو ابلیس اپنے مرحب تو دوست ہے نا ابلیس کا, جو ابلیس اپنے دوستوں کے کام نہ آئے. سنتے چلو, جو ابلیس اپنے دوستوں کے کام نہ آئے وہ اپنے دشمنوں کے کام کیا آئے گا. تو ابلیس نہ قبر میں سہارا ہے, ضمانت نہیں لیتا. ابلیس ضمانت نہیں لیتا. گمراہ کرنے کے بعد کسی کو گمراہ کر دیا وہ بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے انی بریء منک, میں تو تجھ سے بری ہوں. یعنی عجیب کمال ہے, کیا خود گمراہ اور ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی قبر میں ذمہ داری نہیں, محشر میں کوئی ذمہ داری نہیں, میزان پر کوئی ذمہ داری نہیں, صراط پر کوئی ذمہ داری نہیں, پورے صراط پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ وہ ہے جو گمراہی کی میزان ہے. اور اب ہدایت کی میزان, میرے نبی نے پہلے جملے میں ذمہ داری لی, قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عجیب, قولو
देखो बराबर से मुआवजा कर लो, बराबर से गुमराही की मीजान, हिदायत की मीजान। अब यहीं से तो आगे जाऊंगा, बराबर से मुआवजा करो। कोलू देखो जिम्मेदारी लेता है, हादी मरकज हिदायत, मीजान हिदायत जिम्मेदारी को कबूल करता है। कोलू सुनना भाई सुनना, कोलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मेरे नबी की नबूवत का पहला जुमला है। अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत देता हूं। एक जुमला मेरे नबी का। दूसरा जुमला मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह वजबत लहुल जन्नह, जिसने भी पूरी संजीदगी के साथ और पूरी दियानत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, मैं कहता हूं कि जन्नत उसकी हो गई। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। दो जुमले पैगंबर के, और अब फिर एक जुमला अल्लाह का, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सुनो, अगर तुम्हारा दावा ये है, भाई ये आयत इसे भी जहन में रख लेना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, हबीब इनसे कह दे, कुल है, कुल के मानी हबीब कह दे। इस कुल पे भी मैं बात करूंगा, इसलिए कि जो मैंने आयतें सरनामे कलाम में तिलावत की है ना, उन दोनों आयतों में लफ्ज़ कुल है। कुल उदउल्लाह अविर रहमान, कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। तो अब इस कुल को अपने जहन में रख लो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, हबीब दुनिया वालों से कह दे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो जबानी दावा काफी नहीं है, मेरा इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह की, इत्तिबा मोहम्मद का। होगा क्या भाई, अजीब मरहले फिक्र है, सुनते रहो, मौजू के तकाजे को पूरा होना है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तन्हा ऐलान मोहब्बत काफी नहीं है, फत्तबिऊनी मेरा इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से, इत्तिबा मोहम्मद का। अगर तुमने मोहम्मद का इत्तिबा कर लिया तो नतीजा क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे, और जो अल्लाह का महबूब होगा वो जन्नत में जाएगा। भाई यहां तक तो आ गए ना। अब मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए कि दामन वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है और कहीं पहुंचाना है बात को, तो भाई अब रुक जाना। दो जुमले नबी के ला इलाहा इल्लल्लाह के सिलसिले में, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं जामिन हूं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। एक जुमला कुरान का, अगर जन्नत चाहिए मेरे मोहम्मद का इत्तिबा करो। और अब मेरे नबी ने आवाज दी, या अली अंत कसीमुल जन्नत वन्नार। नहीं भाई, मैं तो सिर्फ एक रवायत सुना के इत्तेफा नहीं करूंगा। या अली अंत कसीमुल जन्नत वन्नार, और यूं भी आई है रिवायत, या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नह, दोनों तरीकों से रिवायत है। और सुनो, जब मैं कोई हदीस कोट करूं तो अगर सिर्फ मेरे मसलक की किताबों में हो तो मैं उसे उसका ऐलान करूंगा, लेकिन ये तो वो हदीसें हैं जो कोट कर रहा हूं कि हर मसलक की किताबों में मिल जाएंगी। या अली तू है जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला, लिखा सबने है, अमल किसने किया मुझे नहीं मालूम। ये मेरा मौजू नहीं है, सबने लिखा। जो अली को पहला माने उसने भी लिखा, जो अली को तीसरा माने चौथा माने उसने भी लिखा, जो अली को कुछ न माने उसने भी लिखा। ऐसे लोग भी हैं जो अली को कुछ न माने। ये जुमला जो मेरी जबान से अदा हुआ है ना, इस जुमले का कोई मतलब है। वो जो अली को पहला माने उसने भी हदीस लिखी, वो जो अली को चौथा माने उसने भी हदीस लिखी, वो जो अली को कुछ न माने उसने भी लिखी। ये कौन होगा जो अली को कुछ न माने? भाई सवाल है ना, तो मैं तुम्हारे सामने दलील दे दूं और यहीं से आगे बढ़ जाऊं। मुसलमानों के दो अजीम मतलब, एक ने अली को पहला माना, एक ने अली को चौथा माना। जिसने अली के खिलाफ तलवार खींची उसने न पहला माना न चौथा माना।
عجیب مرحلہ فکر ہے. تو یا علی انت قسیم الجنت والنار. دیکھو ضمانت لی ہے رسول نے. ابلیس گمراہ کر کے بھاگ گیا، وہ گمراہی کی میزان ہے. میرا نبی ہدایت کر کے رک گیا کہ آ جاؤ صراط مستقیم پر. اور اگر صراط مستقیم پر آ گئے تو میں ضامن ہوں تمہاری جنت کا. تمہیں اب حوالے کر دوں گا علی کے. ہے نا گفتگو بڑے عجیب مرحلے پر. تو یا علی انت قسیم الجنت والنار، یہ علی ہے. اور بے اختیار کہا. صحیح کتابوں میں روایت ہے ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ. دیکھو میری نگاہ میں جتنا احترام قرآن مجید کی آیتوں کا ہے، نہیں لفظ بدل دوں، میری نگاہ میں جتنی معنویت قرآن مجید کی آیتوں میں ہے اتنی ہی معنویت میرے نبی کی حدیثوں میں ہے. اس سے کم نہیں ہے. معنویت کی گہرائی کی بات کر رہا ہوں، گہرائی کی. تو علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. ممکن ہے اگلی تقریروں میں میں نبی کے اس جملے پر کچھ گفتگو کروں، لیکن آج نہیں کروں گا. ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ. میری بیٹی فاطمہ، سنو میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے. جملہ کیا کہا؟ میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے. بھائی میں پھر تیسری مرتبہ دوہرا رہا ہوں، میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے. جانتے ہو محدثین نے روایت لکھ کے شرح کیا لکھی کہ جب قیامت ہو جائے گی اور لوگ جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت فاطمہ کی حیثیت جنت میں ملکہ اور سردار کی ہوگی. یہ لکھا ہے محدثین نے. مجھے اختلاف ہے، رسول نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ جنت کی بات کر رہا ہوں. نہیں کہا. میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے، جنت والوں کی سردار ہے. یعنی جنت والوں کو دنیا ہی میں پہچان لو. جو فاطمہ کے پیچھے چلے وہ جنتی ہیں، جو منہ پھیر لے وہ جہنمی ہیں. دو روایتیں ہو گئی. بھائی کہیں تو لے چلوں گا نا میں. اچھا دیکھو ابھی وہ بہکانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، ابھی کھڑا ہوگا. لیکن رک کے سنو تیسری روایت. پہلے علی قسیم جنت و نار ہے. دوسری روایت فاطمہ اہل جنت کی ملکہ اور سردار ہے. کیا روایت بھول گئے؟ مشہور و معروف روایت ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا ہے، وصال یہ لفظ میں نے غلط استعمال کر دیا، انتقال ہوا ہے. منتقل ہونا، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانا. وصال کے معنی چپک جانا، وصل. تو ہمارے یہاں وصال نہیں ہے، موت وصال کا نام نہیں ہے. اور یہ جو ظاہری موت ہے یہ انتقال ہے، یہ موت بھی نہیں ہے، یہ موت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر نبی مر جائے تو ہم مسلمان کیسے؟ یعنی میرا جملہ پہنچ گیا. اگر نبی مر گیا تو ہم کیسے زندہ ہیں؟ ہماری زندگی دلیل ہے حیات محمد کی. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. کل تھا، آج ہے، کل رہے گا. نہ لا الہ الا اللہ میں تبدیلی آئی، نہ محمد رسول اللہ میں تبدیلی آئی. میسج پہنچ گیا؟ اگر پہنچ گیا نا تو اب جملہ سننا. بھائی عجیب و غریب مرحلے فکر پر تمہیں لے آیا. میرا نبی نے کہا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہے نا؟ بھائی کیا پتا، بہت قریب ہو گیا ہوں تم سے، میں بہت قریب ہو گیا ہوں. کیا پتا؟ اس لیے کہ جب نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک کی عمر 7 سال، ایک کی 8 سال. جوان ہو کے کیا کریں گے کیا پتا. یہ آپ نے جنت کی سرداری کیسے دے دی؟ تو اگر نبی کو علم غیب نہ ہوتا،
گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب آ گئی نا، تو اب رک جاؤ بھائی، اس لیے کہ باتوں کو تو آگے جانا ہی ہے، اور ابھی کئی گھنٹے ہیں مسلسل جن میں گفتگو ہوگی، تو اب یہاں روک رہا ہوں میں۔ جنت، دیکھو نبی کا علم غیب میں تمہیں بتلا چکا، ٹھیک ہے نا؟ جنت میرے نبی نے راستہ بتلا دیا۔ آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا میں اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان میں 100% مسلمانوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، جہنم سے ہم بچ جائیں۔ 100%، بہت سیدھی بات، میں کچھ باتیں کہہ چکا ہوں اس ممبر سے، انہیں دہراؤں گا نہیں۔ 100% مسلمان ان کی نیت عبادات کرنے میں یہی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی دیکھو حج کا موسم گزرا ہے، کتنے گئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو پرواہ نہیں کی۔ بہت سے زندہ گئے، واپس زندہ نہیں آئے۔ حج تو ہو جائے، حج ہو جائے، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنے آفات، اتنے بلیات، مگر حج ہو جائے تو مسلمان حج کر رہا ہے جنت کی تمنا میں، اچھا روزے رکھ رہا ہے جنت کی تمنا میں، نمازیں پڑھتا ہے جنت کی تمنا میں۔ اب میں مسلمان سے پوچھ رہا ہوں، ہے بھی؟ کہنے میرا سوال ہے کہ بھائی جنت کی تمنا میں کام کیے جا رہے ہو، ہے بھی؟ کہنے کا ہے، مسلمان ہے نا؟ میں نے پوچھا ہے بھی؟ کہنے کا ہے۔ ہم نے کہا دیکھی؟ کبھی دیکھی تو نہیں، بغیر دیکھے مانا۔ یہ ہے ایمان بالغیب، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اچھا بھائی یہ غیب پہ ایمان کیسے آ گیا؟ پہلا سوال کہ بھائی ہے بھی؟ کہا ہے۔ کہا دیکھی؟ کہا دیکھی تو نہیں مگر ہے، دیکھی تو نہیں مگر ہے۔ بھائی اسی پر تو جی چاہتا ہے کہ میں مسلمان کو مبارکباد دوں، دیکھی نہیں مگر ہے، جنت دیکھی نہیں مگر ہے، یہ ایمان بالغیب۔ اچھا بھائی تو یہ ایمان بالغیب آ کہاں سے گیا کہ جنت ہے، دیکھی تو نہیں مگر ہے؟ یہ ایمان بالغیب کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا کہ وہ نبی جو ہدایت کی میزان ہے، اس نے کہا کہ جنت ہے تو پھر ہے۔ بھائی ہم نے کہا کہ نبی کہتے کہ جنت ہے، سب مان لیں، اور وہی نبی کہے کہ میرے بعد 12 ہیں، کوئی نہ مانے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور اس گفتگو کو مغرب کی اذان سے قبل اختتام پذیر ہو جانا ہے۔ اب یہاں تک آ گئے نا، تو اب کل کی گفتگو کو اس مرحلے پر ریلیٹ کر لو، خود ریلیٹ کرو، میں ریلیٹ نہیں کروں گا۔ بھائی علی ہے جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا، قرآن میزان ہدایت، رسول میزان ہدایت۔ بھائی بہت توجہ رہے، اور اب میرے رسول نے کہا القرآن مع علی، بھائی یہی تو ہے۔ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، بہت پڑھا لکھا، اور آج میں اس روایت کو ذرا سا کھولنا چاہ رہا ہوں۔ اتنا ہی کہا رسول نے، القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، اتنا ہی کہا؟ یہ نوجوان گھور رہا ہے، یا اتنا تو نہیں کہا؟ القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، وعلی مع القرآن، اور علی قرآن کے ساتھ ہے، ٹھیک؟ دیکھو تقریباً 45 دقیقوں سے اوپر میں نے گفتگو کی، تو میں تم سے بول رہا ہوں، میں بہت رک کے سننا، میرا یہ معروضہ، یہ جو کہنے جا رہا ہوں نا، اسے بہت آرام سے سننا۔ میں تم سے 45 منٹ سے 46 منٹ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میں تو پورا تمہارے ساتھ ہوں، ہے نا؟ پوری کوشش تم سے بات کرو، میں پورا تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے سامعین میں سے کسی کا دماغ کہیں اور ہو، تو وہ پورا میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو بھائی اس سے زیادہ تو بات واضح ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ میں 46 دقیقے ہو گئے، 47واں دقیقہ شروع ہو گیا، میں پورا تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر تمہارا ذہن کہیں اور ہے، تمہارا خیال کہیں اور ہے،
تو تم پورے میرے ساتھ نہیں ہو. تو یہ ساتھ ہے 50% کا, ہے یا نہیں ہے؟ 50% کا ساتھ ہے. لیکن اگر میں جملہ بدل دوں کہ میں پورا تمہارے ساتھ ہوں اور تم پورے میرے ساتھ ہو, کہیں اور تمہارا دماغ نہیں ہے, تو اب یہ 100% کا ساتھ ہو گیا یا نہیں؟ میں تمہارے ساتھ, تم میرے ساتھ. ایک ایسا رشتہ نہیں ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, رشتہ یہ بھی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ 100% کا ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ میسج اگر پہنچ گیا تو میری گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. ظاہر ہے کہ 2-4 دقیقے مصائب کے لیے بھی ضروری ہیں. القرآن مع علی و علی مع القرآن, 100% ساتھ ہے قرآن کا علی سے اور علی کا قرآن کے ساتھ. یہ جملہ دوہرا ہے نا, دوہرا جملہ ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. تو جہاں 100% ساتھ ہو وہاں جملہ دوہرا ہوگا. اب ایک جملہ اور سنتے جاؤ جو دوہرا ہے, علی منی و انا منہ. بس اب تقریر اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. تو اب آخر کلام میں ایک جملہ سنتے جاؤ, اور وہ جملہ بھی اگر ذہن میں محفوظ ہو گیا تو تمہارے بہت کام آئے گا. یہ دونوں روایتیں ذہن میں رکھنا, القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. علی منی, علی مجھ سے ہے, وہ انا منہ, اور میں اس سے ہوں. برابر کا ہے نا. اور اب تیسرا جملہ جو دوہرا ہے, الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہیں. فارمولہ دے دیا پیغمبر اکرم نے قیامت تک کے لیے کہ جہاں علی ہوگا حق وہیں ہوگا. اگر علی میدان جنگ میں ہو تو حق وہاں ہے, اگر علی ممبر رسول پہ ہے تو حق وہاں ہے. علی اگر مسجد رسول میں بیٹھا ہے تو حق وہاں ہے, کہیں اور نہیں ہے. اور اگر علی گھر میں بیٹھ جائے تو حق وہاں ہے, گھر کے باہر حق نہیں ہے. تقریر تمام ہو گئی. آج کا اہم ترین مسئلہ کہ میاں توحید میں حق کیا ہے, اتنے نظریے ہیں توحید میں. نبوت میں حق کیا ہے, اتنے نظریے ہیں نبوت میں. عدل میں حق کیا ہے, عادل مانے یا نہ مانے. قیامت میں حق کیا ہے, قیامت کے تفصیلات کیا ہے. بڑا کنفیوژن ہے ملت اسلامیہ میں. اور اگر علم کلام کی کتابیں پڑھو تو تمہیں اس کنفیوژن کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہر مسئلے پر اختلافی رائے موجود ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس سے زیادہ آسان فارمولہ تو ہو نہیں سکتا. حق ڈھونڈنے چلو نا, توحید میں, نبوت میں, عدل میں, تو جہاں علی ہو وہیں حق ہے. ان سارے مسائل میں علی کی رائے لے لو, بس وہی حق ہوگی. اور یہ تنہا علی کا کام نہیں ہے. کربلا کے میدان میں جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہے تو ایک جملہ عجیب کا ہے, السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ عجیب و غریب مرحلے فکر پہ تمہیں لے آیا. یہ جملہ 8 ذی الحجہ کے بعد اور 9 محرم سے پہلے دوران سفر علی اکبر نے ایک مرتبہ کہا, پھر عاشور کے دن کہا. اور یہی وہ جملہ ہے جو حسین کے بھتیجے قاسم نے شب عاشور کہا تھا. بس میں کربلا کے واقعے سے آ کر متصل ہو گیا اس مقام پر, اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کل شب میں امام بارگاہ ستین میں میں نے زیارت ناہیہ کا ایک جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کیا, السلام علی الطارحین عن الاوطان. سلام ہو ان لوگوں پر جو جبرن اپنے وطن سے باہر نکالے گئے.
سلام ہو ان لوگوں پر جو جبرن کوئی اپنی خوشی سے اپنے وطن کو چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ آل محمد وہ ہیں جو جبرن نکالے گئے ہیں، جبرن نکالے گئے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ 28 رجب کی صبح کے بعد قافلہ روانہ ہوا ہے. دن نکلنے کے بعد 28 رجب کا دن نکل آیا پوری طرح، پھر قافلہ روانہ ہوا ہے. 28 کی جو شب گزری ہے، حسین کے اہل محلہ بتلاتے ہیں کہ بنی ہاشم کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں بیویوں کو رونے کی آواز نہ بلند ہو. اجرکم اللہ. 28 رجب کو چلے، 3 شعبان کو مکے پہنچے، کئی مہینے قیام کیا. 8 ذوالحج کو حج کو عمرے سے بدل کے حسین نے مکے سے سفر اختیار کیا. قافلہ تیار ہو گیا، بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، محرم کی دوسری تاریخ کا سورج ڈوبنے والا ہے. یہ جملہ سننا، بیویاں دیکھو، حسین مدینے سے نکلے تھے، مکے آئے، اب مکے سے جا رہے ہیں کربلا کی طرف. قافلہ تیار ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام سے تو واقف ہو نا. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے حسین کے پاس، کہا فرزند رسول، سننا بھائی سننا، فرزند رسول آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ مکے سے سفر اختیار کریں تو آپ کی مرضی، لیکن بس ایک مشورہ میرا قبول کر لیں. کہا ابن عباس بتلاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ کہا فرزند رسول آپ جائیں مگر ان بیویوں کو یہیں چھوڑ دیں. اس کے جواب میں 2 صدائیں بلند ہوئے فضائے مکہ میں. حسین نے کہا ابن عباس شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی خواہش ہے کہ ان بیویوں کو راہ الہی میں اسیر دیکھے. اجرکم اللہ. بس زیادہ زحمت نہیں ہے. میں نے کیا کہا کہ جب عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ بیویوں کو چھوڑ جائیں تو 2 جواب اس جملے کے آئے. ایک جواب حسین نے دیا شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اللہ ان بیویوں کو اپنی راہ میں اسیر دیکھے. یہ جملہ حسین نے کہا. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک محفل کے پیچھے سے آواز آئی کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو. قافلہ چلا، بس تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. قافلہ چلا، چلتے چلتے دوسری محرم کا دن تھا، بلکہ بعد عصر کا وقت تھا، جب حسین ابن علی کے ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا. ایڑ لگائی نہیں چلا. 7 گھوڑے بدلے ہیں دوسری محرم کو حسین نے، اور کوئی گھوڑا تیار نہیں ہوا آگے بڑھنے کے لیے. کہا ابو الفضل عباس ذرا یہ گاؤں جو دور نظر آ رہا ہے گاؤں والوں کو تو بلاؤ. گاؤں والے آئے. کہا بتلاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا کہ یقال لہا نینوا، اس کا نام نینوا ہے. کسی اور سے پوچھا اس زمین کا نام تمہارے نزدیک؟ کہا غازریہ، یقال لہا غازریہ. کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا یقال لہا ماریا، اس زمین کا نام ماریا ہے. نینوا، غازریہ، ماریا. حسین ایک ایک سے نام پوچھتے جاتے ہیں. جیسے ہی حسین نے 4 یا 5 مرتبہ پوچھا کہ بتلاؤ اس بستی کا نام کیا ہے، کوئی بوڑھا بولا یقال لہا کربلا. یہ کربلا ہے. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے واللہ ہذہ ارض کرب و بلا، یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے. ہاں ہونا محت و رحالنا، اب قیامت تک ہم یہی رہیں گے. ہاں ہونا تذبح اطفال ہونا، اس زمین پر ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے. ہاں ہونا تسفک دماء ہونا، یا ہمارا خون بہا دیا جائے گا. ہاں ہونا تذبح حریمنا، اور یہ بیویاں جو محملوں میں بیٹھی ہیں اسی زمین سے اسیر کی جائیں گی. دو جملے کا عباس خیمے لگاؤ. تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. عباس خیمے لگاؤ، عباس خیمے لگاؤ. خیمے لگے. سب سے پہلے شہزادی زینب اتری،
سکینہ کو گود میں لیے ہوئے خیمے میں جا کے بیٹھی، ابھی پوری طرح بیٹھی بھی نہیں ہے، پکار کے کہا فضہ ذرا میرے بھیا کو تو بلانا۔ حسین آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے کہ جب میں بیٹھی تو گرد اڑی میرے سکینہ کے سر پہ آئی۔ بھیا اس مٹی سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے، کہیں اور نکل چل۔ کہا بہن بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ کہا بہن اب حشر تک اسی زمین پر رہنا ہے اور اسی زمین میں بسنا ہے، یہ کہہ کر باہر آئے۔ کہا بات ذرا گاؤں والوں کو بلاؤ۔ گاؤں والے آئے، 60,000 درہم میں 2 مربع میل کا علاقہ خریدا، اور خریدنے کے بعد بنی اسد سے، یہ آخری جملہ ہے میری تقریر کا، خریدنے کے بعد انہیں پھر ہبہ کر دیا۔ 60,000 درہم دیے، زمین اپنے نام لکھوائی اور لکھوانے کے بعد ہبہ کر دی۔ یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ۔ اور کہنے لگے کہ بنی اسد کے لوگوں یہ زمین تمہیں واپس دے رہا ہوں، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب یزید کی فوجیں ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ جائیں تو ہمیں دفن کر دینا۔ دوسری شرط یہ کہ کوئی ہمارا چاہنے والا اگر آ جائے تو اسے ہمارے قبر کی نشانی بتلانا۔ اور تیسری شرط یہ ہے، تیسری شرط کہ جو بھی مہمان آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ بنی اسد کے لوگوں جاؤ، لیکن میرے دفن کی خواہش کو یاد رکھنا۔ جب بنی اسد کے لوگ جا رہے تھے تو کہا تھا اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کی عورتیں آئی، کہنے لگے حسین کہ میں خدیجہ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد دفن نہ کریں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمیں دفن کر دینا۔ جب عورتیں روتی ہوئی جانے لگی کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔ بچے آئے، کہا بیٹو میں سکینہ کا باپ ہوں، میں اصغر کا باپ ہوں، میں اکبر کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ دفن نہ کرے تو کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔